اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علی المہدی وعلی آبائہ۔ ولادت امام زمانہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نیمہ شعبان کی مناسبت سے ولی عصر اردو چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ایسا پروگرام لے کر کہ جس میں مختلف سوالات اور شبہات کے جواب دیے جائیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبطین علی نقوی صاحب۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لگ بھگ 1200 برس امام کی ولادت کو گزر چکے ہیں۔ ہم سب امام کے ظہور کے منتظر ہیں، لیکن یہاں جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اتنی لمبی عمر کر سکے؟ کیا اتنی لمبی عمر کے لیے زندہ رہنا اور اس شخص کے بدن کا صحیح و سالم رہنا، اس پر ضعیفی کا نہ آنا، کیا یہ سب ممکنات میں سے ہیں؟ یہ وہ بنیادی اور پہلا سوال ہوگا کہ جو شاید ہمارے بہت سارے سننے والوں کے، سامعین کے، ناظرین کے ذہنوں میں ہوں گے، یا ان کے جاننے والوں نے یہ سوالات ان کے سامنے پیش کیے ہوں گے۔ اس پہلے سوال کے جواب کے لیے چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبطین علی نقوی صاحب کی طرف کہ وہ اس پہلے سوال سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس امام برحق کی امامت میں اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب کیا کہ فقط اس کے منتظر نہیں ہیں بلکہ اس کے وجود کے قائل بھی ہیں، اور وجود کے قائل بھی ایسے ہیں کہ وہ آئے گا نہیں بلکہ موجود ہے، اور اپنے وجود سے اس عالم کو روشنی بھی بخش رہا ہے، ہدایت بھی بخش رہا ہے، اور اس عالم کا وجود اس کے وجود کی مرہون منت ہے۔ جی بے شک بے شک۔ آپ نے جو سوال اٹھایا، یہ سوال وہ سوال ہے کہ جو اکثر شیعہ مخالفین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور اس سوال میں وہ اپنی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں شامل کر کے شیعوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر مذاق کا یا جس کے اندر توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ جی بالکل۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے آپ کے امام کو اس دنیا میں آئے ہوئے، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی لمبی عمر کوئی پا جائے؟ اب عین ممکن ہے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے جو یہ سمجھنا چاہتا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے جو سمجھنا نہ چاہتا ہو بلکہ مکتب تشیع پہ فقط بے جا اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہو۔ ٹھیک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات کہ جو بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں یا مکتب تشیع کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کے اعتقادی سرحدوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ حضرات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وجود کے تو منکر دکھائی دیں گے، یا اگر ان سے کہا جائے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن خود ان کی اپنی کتابوں میں، مثلا صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال جو آخر الزمان میں جس نے آنا ہے وہ زمانے رسول میں ہی متولد ہو چکا تھا، اور وہ اس زمانے سے آج تک زندہ ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ اسے وہ ایک عجیب سی روایت ہے بہرحال تمیم داری کے عنوان سے کہ جب وہ مسلمان ہوا، اس میں عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب جگہ پہ تھا اور وہاں پہ اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ایک جزیرے کے اندر، اور وہاں سے وہ نکل کے آئے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان جب حق کو ہدایت کے جادے سے دور ہوتا ہے تو اس قدر پستی میں جا گرتا ہے کہ ایک طرف وہ خدا کے ہادی کے وجود کو، کہ جسے خدا اپنی قدرت سے یہ وجود بخش سکتا ہے کہ وہ 1200 سال کیا 12,000 سال زندگی گزار لے، اس کے وجود کے منکر ہو جائیں، لیکن اگر ماننے پہ آئیں تو بہکانے کے لیے، بالکل، دجال کہ وہ
اس عقیدے کے اوپر ہوں کہ جناب دجال تو زمانے رسول میں ہی متولد ہو چکا تھا یا اس سے پہلے کا متولد ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ سارے جو باب فتن میں اس کے معاملات ہیں کہ بھئی وہ آ کر لوگوں کو بہکائے گا اور کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، تو اتنی قوت و قدرت کے ساتھ آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہم کریں گے کہ یہی سوال جو آپ امام زمانہ کے عنوان سے کرتے ہیں کہ اتنی عمر انہوں نے کیسے پالی، کبھی یہ سوچا آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق دجال اتنی عمر کیسے پا گیا؟ جی بالکل۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر دجال کو خدا اپنی قدرت سے زندہ رکھ سکتا ہے تو امام زمانہ کو تو بدرجہ اولا رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بہکانے والوں میں سے ہے، وہ شیطان کے سپاہیوں میں سے ہے، جبکہ یہ حجت پروردگار ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہادی برحق ہیں۔ جی بالکل۔ یہاں رک کر اسی بات کے ضمن میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے اہل سنت کی کتب میں، بالخصوص صحیح بخاری میں، اور اسی سے استناد کرتے ہوئے اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت ابن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتنی لمبی عمر پانا ناممکن ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر ایک روز عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد پیغمبر نے نماز کے بعد اپنے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نماز گزار لوگ، ان نمازیوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آج کی رات دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا آج سے 100 برس تک کوئی تم میں سے زندہ نہیں رہے گا، یعنی جنہوں نے آج کی رات کو درک کر لیا ہے، آج کی رات میں جو یہاں موجود ہیں وہ 100 برس سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ تو انہوں نے ابن تیمیہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 100 برس سے زیادہ عمر پانا ممکن نہیں ہے، تو یہاں تو 1100-1200 اور مزید نہیں معلوم کب تک چلے گی۔ تو یہ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ 100 برس سے زیادہ عمر کرنا چونکہ محال ہے روایت کی روح سے، تو لہٰذا اتنی لمبی عمر امام زمانہ کی ہونا غیر ممکن ہے۔ اس حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ اول تو یہ روایت ہماری ہے نہیں، جی بالکل، لہٰذا ہم پہ اگر کوئی اس کو بطور حجت پیش کرے گا تو وہ شاید اسلوب گفتگو سے واقف نہیں ہے۔ جی بالکل، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہم اس روایت کو قبول کر بھی لیں تب بھی خود علماء اہل سنت نے اس کے حوالے سے کیا توضیحات و تشریحات پیش کی ہیں، سائل کو معترض کو پہلے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کو پڑھ کر پھر ہم پر اعتراض کرے تو حق بنتا ہے کہ وہ کوئی بات کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ابن تیمیہ کا نام لیا، بہرحال وہ تو شخصیت اس قسم کی ہیں کہ معروف ہیں کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے اعتراض کرنا ہے، چاہے بنتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جی بالخصوص اہل بیت کی شان، بالخصوص جہاں اہل بیت کی شان آ جائے وہاں وہ ان کی تنقیص نہ کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو ابن تیمیہ کیسے ثابت کریں گے۔ بہرحال یہ جو آپ نے روایت بخاری اور مسلم سے نقل کی ہے، اس کے حوالے سے خود امام طحاوی مشکل الآثار کے اندر کہتے ہیں کہ اس روایت کے ضمن میں ہمیں مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت پہنچی ہے، اور وہ کیا روایت ہے؟ علی کی حدیث میں ہے کہ یہاں پر منظور فقط وہ افراد تھے کہ جو اس وقت اس مجمع میں موجود تھے، یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ 100 250 جتنے بھی افراد موجود ہیں، آج کی رات سے لے کر اگلے 100 سال کے درمیان یہ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہ یہ کہ رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اب میری امت میں کوئی بھی 100 سال سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ جی یعنی ایک طرف اگر یہ حدیث آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کئی ایسے افراد دیکھے ہیں جو 100 سال سے زیادہ زندگی گزار کے گئے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو 100 سال سے زیادہ کی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آیت اللہ عزام موجود ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی، خدا ان کی عمر کو دراز کرے، وہ 100 سال سے اوپر کے ہیں، یا مثلا خدا آغا صافی گلپگانی پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بالکل، یہ تو ہم اپنے علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں، خود علماء اہل سنت میں ایسے افراد ہیں، پھر عام عوام جو ہے ان میں ایسے افراد ہیں، مسلمانوں سے باہر نکل جائیں تو غیر مسلموں میں، بلکہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں، کچھ ایسے گروہ موجود ہیں کہ جن کے ہاں 100 سال سے زیادہ عمر پانا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ خود اہل سنت کے یہاں ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابو حاتم سجستانی، انہوں نے ایک کتاب ہی صرف اس عنوان سے لکھی ہے کہ المؤمرون، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے زیادہ عمر پائی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے اس کے اندر فقط مسلمانوں سے نہیں،
بلکہ دیگر افراد کے بھی اس میں نام لکھے گئے ہیں کہ بھئی اس نے اتنی عمر پائی، اس نے اتنی عمر پائی، اس نے اتنی عمر پائی۔ تو جب خداوند عالم ایک عام شخص کو اتنی عمر دے سکتا ہے جی تو پھر وہ اپنے اس ولی کو کہ جس کی وجہ سے، جس کے طفیل اس نے اس عالم کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور جو اس کی آخری حجت ہے، جس کو اس نے اس لیے بچا رکھا ہے کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، بھرنا ہے، اس شخص، اور جس کے لیے رسول یہ فرما چکے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور 11 جب گزر چکے ہوں اور آخری موجود ہو، تو ایک طرف سے رسول کی خبر کی صداقت اور دوسری طرف سے ضرورت، ان دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو ضروری طے پاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جسے خدا اتنی طویل عمر عنایت فرمائے کہ وہ ابھی پردہ غیب میں رہے حکمت خدا کے تحت، اور جب خدا کی حکمت کا تقاضا ہو تو وہ پردہ غیب سے ظاہر ہو اور اس دنیا پہ حکومت کرے اور پروردگار کے دین کا بول بالا کرے۔ اسی روایت کے بارے میں ایک اور نقطہ بھی یہاں اضافہ کرتا چلوں، جو شاید ابن تیمیہ اس کی طرف توجہ نہیں کر پائے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ یہ افراد تم لوگ جو یہاں موجود ہو 100 برس سے زیادہ جی نہیں پاؤ گے، تو ان کی زندگی کا وہ پہلا دن نہیں تھا کہ وہ بس 100 برس ہی جی پائیں گے۔ جی بالکل، ممکن ہے کوئی 10 سال کا ہو، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 70 برس کا ہو۔ اب اگر وہ اس ٹائم لیمٹ جو دی گئی ہے وہاں تک زندگی گزارے تو ممکن ہے کسی کی 150 برس زندگی ہوئی ہو، کسی کی ایسے ہی ہو سکتا ہے اس وقت کوئی 4 سال کا ہو، کوئی 50 سال کا ہو، کوئی 25 سال کا ہو۔ ایک برس ایک دن سے تو زیادہ ہی کے تھے۔ خود ابو حاتم سجستانی جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، وہ انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے جو 2500 سال سے لے کر 3500 سال تک کی عمر پا کے گئے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیے، اب اگر کوئی ہم سے پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کسی چیز کے امکان کی بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ اگر وقوع پذیر ہو چکا ہو۔ بالکل بالکل۔ ہم پچھلے ادوار میں دیکھیں حضرت نوح کتنی عمر کر کے گئے، بالکل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب علی کے دیگر انبیاء، حضرت خضر کے بارے میں تو آج تک سارے مانتے ہیں، جی بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آج تک سارے مانتے ہیں، حضرت ادریس کے بارے میں کئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں۔ جی بالکل۔ تو ان ساروں کو جب ہم دیکھیں گے، حضرت آدم کی عمر کو دیکھیں گے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، یہ کوئی خلاف عقل امر نہیں ہے کہ جس کو کہ کہہ سکے یہ کیسے ممکن ہے۔ یعنی آپ فقط یہ کہہ کر کہ یہ چیز بعید ہے، جی بالکل، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جی بالکل۔ بہت شکریہ۔ وجود امام تو ہم نے اس کے لیے ایک شافی و کافی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔